پیدائش سرزمین عرب پر ہوئی اور اس سے بہت سارے کام لیے گئے. مثلا کسی شاعر نے اپنے قبیلے کے اوصاف بیان کیے, کسی نے گاؤں کو قصیدے میں ڈھالا, کسی عاشق نے اپنے عشق کو قصیدے کا روپ دیا. کئی شاعروں نے ذاتی تجربات, ان کے جو احساس ہے اور فطرت کے مناظر ہیں, ملکی مسائل ہیں, جو عربی قصیدے میں ان کو جگہ دی. اور کیا نہیں تھا جو عربی قصیدے میں موجود نہ ہو, لیکن آگے چل کر کئی شاعر اپنی ذاتی غرض کے لیے, خود غرضی کے لیے اس کو استعمال کرنے لگے. جیسے انعام و اکرام کی لالچ میں جو اہل اقتدار ہوتے تھے, حکمراں ہوتے تھے, ان کی جھوٹی تعریفیں کی جانے لگی. لیکن اس کی ذمہ داری اس صنف سخن یعنی قصیدہ کو نہیں دی جا سکتی, بلکہ اس کی ذمہ داری قصیدہ نگاروں پر ہے. اور کیونکہ انہوں نے قصیدے کو بدنام کیا. قصیدے کا شرف یہ کچھ کم نہیں ہے کہ غزل جیسی دل فریب صنف سخن اسی کی کوکھ سے جنم لی. قصیدے کی تعریف دیکھتے ہیں. قصیدے کی تعریف ہے دراصل اس مسلسل نظم کو قصیدہ کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو, لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے. قصیدے کی اشعار کی تعداد تو مقرر نہیں ہے, لیکن کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 800 اشعار کے قصیدے ہمیں ملتے ہیں. قصیدے کی حیت وہی ہے جو غزل کی ہے. آخرکار غزل بھی تو قصیدے سے ہی پیدا ہوئی ہے. پہلا شعر جو ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے, ہم قافیہ وہ ہم ردیف ہوتا ہے, مطلع کہلاتا ہے. قصیدے میں نظم کی طرح تسلسل ہوتا ہے. موضوع کے اعتبار سے قصیدے کا کوئی عنوان بھی ہوتا ہے. جیسے غالب کا ایک قصیدہ ہے جس کا عنوان ہے در مدح بہادر شاہ ظفر. قصیدے کا موضوع ہوتا ہی ہے کسی کی تعریف یا مذمت کرنے کے لیے, جسے تنقید کی زبان میں مدح یعنی تعریف یا ذم یعنی اس کی برائی کہتے ہیں. ظاہری شکل کے لحاظ سے اس کی 2 قسمیں ہیں قصیدے کی. پہلی تمہیدیہ یعنی جس قصیدے میں ممدوح کی تعریف سے پہلے تمہید کے طور پر تشبیب اور گریز شامل ہو, وہ تمہیدیہ قصیدہ کہلاتا ہے. آگے اس کے بارے میں اور بات کریں گے. اور ہماری زبان کے زیادہ تر قصیدے اسی قسم کے ہیں. ممدوح اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جا رہی ہو. قصیدے کی دوسری قسم ہے خطابیہ, جس قصیدے میں تشبیب اور گریز نہیں ہوتے ہیں بلکہ ممدوح کی تعریف سے ہی قصیدے کا آغاز ہوتا ہے, اسے خطابیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر عالمگیر ثانی کی مدح میں یعنی تعریف میں سودا کا ایک قصیدہ ہے جو کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ہے اشتہار تجھ سے میرا اے فلک جناب. لیکن اس طرح کے قصیدے اردو میں کم ہیں. مضمون کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. پہلا مدحیہ یعنی جس قصیدے میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے. ہجویہ یعنی کسی شخص کی برائی بیان کی گئی ہو یا زمانے کی خرابی کا گلہ ہو. واعظیہ مطلب جس میں کوئی واعظ یا نصیحت جیسے مضامین ہوں. بیانیہ جس میں مختلف حالات و کیفیات کا بیان ہو, جیسے بہار کا تذکرہ, زمانے کے حالات و مصائب کا گلہ جیسے شہر آسو وغیرہ. تشبیب کے مضمون کے اعتبار سے بھی قسمیں ہیں. جیسے کہ اگر تشبیب میں بہار کا ذکر ہو تو یہ بہاریہ کہلائے گا. اگر عشق و عاشقی کا بیان ہو تو عشقیہ کہلائے گا. اگر تشبیب میں شاعر اپنے حالات اور زمانے کی شکایت کرے تو حالیہ کہلائے گا. اور اگر شاعر اپنے کمال شاعری پر فخر کرے تو فخریہ کہلائے گا. اور اگر دعا سے آغاز ہو تو یہ قصیدہ دعائیہ کہلائے گا. یہ تشبیب کے مضمون کے اعتبار سے قسمیں ہیں. دیکھتے ہیں اجزائے ترکیبی. قصیدے کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں. اجزائے ترکیبی میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے تشبیب. قصیدے کی تمہید
کو ہی تشبیب کہتے ہیں۔ عربی شعرا جو ہوتے تھے وہ عشقیہ اشعار سے قصیدے کا آغاز کرتے تھے، اسی نسبت سے اس حصے کو تشبیب یا نصیب کا نام دیا گیا۔ تشبیب کے معنی ہے شباب کا تذکرہ اور نصیب کے معنی ہے حسن نسوانی کا ذکر۔ اردو اور فارسی کے شاعروں نے اس شرط کو باقی نہیں رکھا اور اس میں ہر طرح کے مضمون داخل کر کے اس کو وسعت دے دی۔ بعض نے تو اس میں غزل بھی شامل کر لی، ظاہر ہے یہاں عام غزل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا مطلع ہوتا ہے اور یہی وہ شعر ہے جو سامعین کو متوجہ کر لیتا ہے یا بے توجہ کر دیتا ہے، اسی لیے شعراء نے اسے پرکشش بنانے کی پوری کوشش کی۔ اس لیے تشبیب کے مضمون کا انتخاب کرتے وقت ممدوح کی شخصیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے بزرگان دین کے ممدوح میں لکھے گئے، یعنی بزرگان دین کی تعریف میں لکھے گئے قصیدے میں پند و نصیحت اور دنیا کی بے ثباتی جیسے مضامین ان کی تشبیب کے موضوع ترین خیال کیے گئے ہیں۔ قصیدے کا اصل مقصد ممدوح کی تعریف یعنی کسی کی تعریف ہے اور تشبیب صرف اس کی تمہید ہے۔ اس لیے شعرائے عرب نے یہ شرط لگائی تھی کہ تشبیب کی تعداد مدح یعنی تعریف کے اشعار سے کم ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں غالب کا ایک قصیدہ بہادر شاہ کی مدح میں، بہادر شاہ کی تعریف میں، جس کی تشبیب ہے یہ: ہاں ماہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام۔ ماہ نو یعنی نیا چاند، یہ اس سے کچھ سوال کر رہے ہیں اور جب جواب نہیں ملتا ہے تو یہ خود ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شاید تو خود بھی اس کا نام نہیں جانتا، تو لے میں بتاتا ہوں اس کا نام بہادر شاہ۔ اور یہ شعر ایک ڈرامائی انداز پیدا کر دیتا ہے جو گریز کی بہترین مثال ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ آگے؟ یہ شعر کہنے کے بعد اگلا شعر کہتے ہیں: تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شائستہ بلند مقام، قبلہ چشم و دل و بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام۔ اجزائے ترکیبی میں دوسری چیز جو ہے وہ ہے گریز۔ یہ قصیدے کا سب سے نازک حصہ ہے اور تشبیب جو شاعر تمہید باندھتا ہے اور مدح یعنی تعریف کے درمیان کی کڑی ہے، اور ان دونوں میں ربط یعنی جوڑ پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ یہاں ایک یا اس سے زائد شعر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بقول ابو محمد سحر، گریز کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ تشبیب کہتے کہتے شاعر مدح کی طرف اس طرح گھوم جائے جیسے بات میں بات پیدا ہو گئی ہو۔ یہی خوبی کی وجہ سے گریز قصیدے کا محتمم بالشان حصہ ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اور شاعر کا کمال بھی سمجھا جاتا ہے۔ عربی شعراء ابتدا میں گریز کی طرف توجہ زیادہ نہیں کرتے تھے، چنانچہ ان کی تشبیب اور مدح میں کوئی خاص ربط یعنی جوڑ نہیں ہوتا تھا، لیکن آگے چل کر شعراء نے اس ایک خاص صنعت بنا دیا اور اس میں کئی جدتیں یعنی تبدیلیاں پیدا کی۔ اجزائے ترکیبی قصیدے میں تیسری چیز جو ہے وہ ہے مدح۔ قصیدے کا سب سے اہم اور بنیادی جزو ہے، بلکہ قصیدہ لکھا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے۔ ممدوح کی حیثیت کے مطابق جتنے اوصاف ممکن ہیں وہ سب مبالغے کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ ان اوصاف کا شمار ممکن نہیں ہے، مگر عام طور پر کسی ممدوح میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہو، ان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ مثلا اگر ممدوح کوئی مذہبی شخصیت ہے تو فقر و استعنا، راست گفتاری، علمیت، خدا ترسی اور کشف و کرامات جیسی خوبیاں اس میں پائی جا سکتی ہیں، تو یہی ساری چیزیں مبالغے کے ساتھ قصیدے کے مدح میں پیش کی جاتی ہیں۔ شاعر انہیں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر مدح میں زور پیدا نہیں ہو سکتا۔ ممدوح کی تعریف اس کی ذاتی اوصاف پر نہیں بلکہ اس طبقے کو پیش نظر رکھ کے کی جاتی ہے